الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طعمة للمساكين وطهرة للصيام من اللغو والرفث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو مسند احمد نے روایت کیا ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو گیا رمضان کے مہینے میں یا سفر پہ چلا گیا اور اس کے روزے وہ بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے رہ گئے، کیونکہ بیمار کو بھی شریعت اجازت دیتی ہے کہ بیماری کے زمانے میں روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کر لے. ایسے ہی مسافر کو بھی جو شرعی سفر ہو تو شرعاً اس کو اجازت ہے، اگر رکھنا چاہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ نہ رکھے مسافر اور اس کو شرعی سفر ہے یعنی 48 میل یا اس سے زیادہ کا سفر وہ کر رہا ہے رمضان کے مہینے میں اور روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو گنہگار نہیں ہوگا، وہ بعد میں اس کی قضا کر سکتا ہے. اگلی آیت میں فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، انتہائی بوڑھا ہو گیا ہے، یا یہ کہ اتنا بوڑھا تو نہیں ہوا، اس کو مرض کچھ ایسا لائق ہے کہ وہ روزے نہیں رکھ سکتا اور ڈاکٹر بھی اس کو منع کرتے ہیں کہ آپ روزہ نہ رکھیں، یا تو وہ شخص جو انتہائی بوڑھا ہو چکا ہے جس کو بعض رات نے 80 سال کی عمر کا لکھا ہے، بعض نے 90 کا لکھا ہے اور اس کو کچھ سمجھ بھی بات کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی، کمزور بھی کافی ہو چکا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ 80 سال کے ہی ہو، بعض دفعہ ہو سکتا ہے ایک شخص کمزور 70 سال کی عمر میں بھی اتنا کمزور ہو چکا ہو. مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایسی ہمت نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے اور بعد میں بھی ایسی کوئی امید نظر نہیں آتی کہ یہ جو انتہائی بوڑھا شخص ہے یہ روزہ رکھ سکے گا. یہ شخص روزے کا فدیہ دے گا. جو شخص کے انتہائی بوڑھا ہو چکا ہے، کمزور ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، بعد میں بھی قضا کی کوئی امید نہیں ہے صحت کی، تو یہ شخص بھی ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دے گا، یعنی پورے 30 دنوں کا فدیہ دے گا. یا وہ شخص جو انتہائی بوڑھا تو نظر نہیں آتا، صحت مند ہے، کئی لوگ ایسے ہیں بظاہر چلتے پھرتے صحت مند ہیں لیکن ان کو کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سک رہے ہوتے، تو ایسے شخص کو بھی شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ روزوں کے بدلے میں فدیہ دے. فدیہ کیا ہوتا ہے؟ طعام و مسکین، صبح شام
مسکین کے کھانے کا خرچہ، جس سے پیٹ بھر کر وہ صبح بھی کھانا کھا لے اور شام کو بھی کھانا کھا لے، تو بہت ہی کوئی غریب شخص ہے تو پھر اس کو 150-200 روپیہ فی دن کا دینا ہے۔ ورنہ طعام و مسکین سے مراد عرف ہے کہ ایک بندے کا اپنا خرچہ گھر میں صبح شام کھانے پر کتنا ہوتا ہے، اگر وہ اس کے لحاظ سے دے گا تو زیادہ بہتر اور اچھا ہے۔ صدقۃ الفطر سے کم نہ دے، جتنا صدقۃ الفطر ہے، جیسے کہ آپ گندم کا کم از کم 150 ہے، جو اس پر میں بات کروں گا ابھی، کیونکہ سستی سے سستی ہوٹل سے بھی اگر کھانا کھایا جائے تو مشکل سے 100 روپے کا وہ کھانا ہو سکتا ہے۔ طعام و مسکین یہ فدیہ ہوتا ہے۔ جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا یا ایسا بیمار ہے جس کو ڈاکٹر منع کرتے ہیں، جیسے آج کل بھی یہ جو بیماری چل رہی ہے، اس بیماری میں بھی ظاہر ہے کہ وہ انتہائی موذی قسم کی حملہ آور ہے اور انسان بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ بیماری کے دوران میں بھی کمزور ہو جاتا ہے، جو موجودہ موذی بیماری ہے، اور رپورٹ ٹھیک آنے کے بعد بھی کمزور کافی رہتا ہے۔ تو ایسے مریض کو بھی شریعت اجازت دیتی ہے کہ روزہ نہ رکھے، اور بعد میں اگر وہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر ہمت ہوگی تو وہ قضا کرے، اور اگر ایسا ہے کہ اس کو نہیں سمجھ آتی کہ میرے اندر ہمت ہے تو وہ روزے کا فدیہ دے سکتا ہے۔ اور فدیہ میں نے بتایا کم از کم یہ ہے، بہتر ہے کچھ رقم زیادہ دی جائے تاکہ آسانی سے اس میں سحری، افطاری، صبح شام کھانا، چائے پانی سب کچھ اس میں داخل ہوتا ہے۔ روزہ انسان کا رہ گیا سفر کی وجہ سے، مرض کی وجہ سے، جیسے عام ایک آدھ مرض ہو جاتی ہے، 2-3 دن بیمار ہو گیا پھر ٹھیک ہو گیا، یا بعض لوگوں سے روزہ غلطی سے ٹوٹ جاتا ہے تو ایسے شخص کو بعد میں قضا کرنی ہے۔ ایک تو مریض ہو گیا، مسافر ہو گیا، وہ بات ایک ہے، غلطی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ غلطی سے روزہ اس طرح ٹوٹتا ہے کہ اس بندے کو روزہ معلوم تھا، لیکن مسواک کرتے کرتے، وہ کلیاں کرتے کرتے اب اس کو اندازہ ہو گیا کہ وہ قطرہ پانی کے نیچے چلا گیا ہے۔ روزہ یاد تھا، غلطی سے پانی اندر چلا گیا ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کفارہ نہیں ہے، اس کی قضا ہے۔ انسان اگر روزہ بھولے سے کھا لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور نہ اس کے ذمہ قضا ہے نہ کفارہ ہے۔ یعنی اٹھا ہے، شروع میں جیسے یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ عادت نہیں ہوتی، بھوک لگی ہے، کوئی چیز نظر آئی اور کھا لی ہے، پانی پی لیا ہے، اور اس کے بعد اس کو روزہ یاد آتا ہے، یا درمیان کھاتے کھاتے روزہ یاد آ گیا، جو کھا لیا سو ہو گیا، جب یاد آ گیا تو اس کے بعد پھر نہ کھائے۔ بھولے سے کچھ کھا پی لیا، نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے، نہ ٹوٹتا ہے، نہ قضا ہے، نہ کفارہ ہے، بس عند اللہ معاف ہے۔ نسیہ عن امتی الخطأ والنسیان۔ دوسری چیز جو اس سے پہلے بتائی ہے، غلطی سے روزہ یاد ہے اور پھر بھی منہ میں چلا گیا، قطرہ نیچے اتر گیا، تو کفارہ نہیں ہے، گناہگار نہیں ہے، لیکن روزے کی قضا اس کے ذمہ ہے۔ اسی طرح غلطی کی ایک اور مثال ہے، اور کئی لوگوں سے یہ غلطی ہوتی ہے، مسئلہ بتانے میں بھی بعض لوگ تھوڑی وضاحت نہیں کرتے۔ کئی دفعہ سحری کھانے کے بعد بندے کو الٹی آ جاتی ہے، تو لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ الٹی آ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد بھائی روزہ تو اب ٹوٹ ہی گیا ہے تو کھا پی لیتے ہیں۔ یاد رکھو، الٹی سے وضو ٹوٹتا ہے، الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اندر سے ایک چیز باہر گئی ہے، اندر سے ایک چیز باہر جانے سے روزہ ٹوٹنے کا کیا مطلب ہے؟ الٹی سے وضو ٹوٹتا ہے، الٹی جو خود بخود آئی باہر چلی گئی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بھلے تھوڑی آئی، زیادہ آئی، منہ بھر کر آئی، دن میں کئی دفعہ آئی،
صبح آئی، دوپہر کو آئی، شام آئی، الٹی آئی اور آپ نے اس کو باہر پھینک دیا ہے، بس اس سے وضو ٹوٹتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں ایک بندہ ہے اسے مسئلہ نہیں معلوم، یہی مسئلہ کہ الٹی آئے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ الٹی آئی اور اس نے کوشش کی کہ نہ آئے کیونکہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے جی، اور منہ میں آ گئی الٹی اور پھر اس نے کوشش کر کے دوبارہ نگل لی ہے کہ الٹی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لہذا الٹی نہیں کرتا ہوں، اور دوبارہ الٹی واپس لے گیا، اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ یہ منہ زبان یہ خارج بدن ہے، جب اندر سے کھانا منہ میں آ گیا تو یہ خارج بدن ہے۔ خارج بدن میں ایک چیز خارج آ گئی ہے، باہر آ گئی ہے، باہر والی چیز کو دوبارہ جب اندر لے کے جائے گا تو اس سے روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ عام اگر الٹی آتی رہے جتنی مرضی آئے اور یہ روک کے واپس نہیں کرتا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ میں جو مسئلہ بتا رہا ہوں وہ یہ کہ ایک بندے کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، الٹی آئی اور اس نے باہر ہی کیا ہے، لیکن وہ یہ سمجھا ہوا ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ الٹی آنے کے بعد اس نے پھر مطلب ہوش و حواس کے ساتھ سوچ سمجھ کے پھر تسلی سے کھانا پینا کھاتا رہا، کیونکہ مجھے الٹی آ گئی ہے، روزہ تو ویسے بھی ٹوٹ گیا ہے تو چلو کھا پی تو لیتے ہیں۔ یہ غلطی ہے، مسئلہ اس کو معلوم نہیں تھا۔ دیکھو شریعت کی مہربانی یہ ہے کہ اس پر کفارہ نہیں ہے، لیکن اس روزے کی قضا ہوگی۔ اب ایک اور مسئلہ ہے، جس کے اوپر کفارہ آتا ہے، کفارے کا معنی ہوتا ہے سزا، جرمانہ، وہ زیادہ بڑا جرمانہ ہے۔ ایک شخص نے روزہ رکھا ہے اور دن کو جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا ہے، کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، کوئی ایسی حرکت کی، روزہ یاد تھا اور کوئی ایسی پریشانی یا بیماری یا کوئی بیہوشی ایسی بھی کوئی صورت نہیں ہے۔ روزے میں تھوڑی بہت تو تکلیف ہوتی ہے، یہی تو صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت تھی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھیں گے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا، تھوڑی بہت تو تکلیف ہوتی ہے۔ اب روزہ رکھا اس شخص نے، جیسے تھوڑی بہت تکلیف ہوئی، جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، اس کے ذمہ کفارہ آئے گا 60 روزے، ایک روزہ توڑنے کے بدلے میں 60 روزے مسلسل لگاتار رکھنے ہیں، اور ایک روزہ اس کے ذمہ قضا ہے۔ جو روزہ اس نے جان بوجھ کر کھانا کھایا ہے تو وہ تو قضا ہے، اور جرمانے کے طور پر اس کے ذمہ لگاتار مسلسل دو مہینے کے روزے ہیں، 60 دن، اور اگر فرض کرو 15 دن روزے رکھ کے دوبارہ ایک دن نہیں رکھتا تو وہ 15 دن کسی شمار میں نہیں ہیں، دوبارہ نئے سرے سے 2 مہینے کر، بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے جان بوجھ کر روزہ توڑنا، اور یہ اس کا جرمانہ ہے۔ اور اگر یہ شخص، اب دیکھو آگے شریعت کی مہربانی کہ یہ شخص مسلسل 2 مہینے لگاتار روزے نہیں رکھ سکتا، اس کے ذمہ جو روزے بن رہے ہیں یہ سمجھتا ہے کہ میں اتنی پابندی نہیں کر سکتا، تو یہ بھی پھر 60 روزوں کا فدیہ ادا کرے گا۔ جیسے کہ فدیہ وہ بندہ ادا کرتا تھا کہ جس کے ذمہ وہ بوڑھا ہونے کی وجہ سے وہ فدیہ دے رہا تھا ہر روزے کا، اس بندے نے 2 مہینوں کا فدیہ دینا۔ فرض کرو 300 روپیہ ایک دن کا ایک بندہ فدیہ دے رہا تھا، تو اس نے پھر 300 ضرب 60 یوں دینا ہے، یہ اس کا جرمانہ ہے، کفارہ۔ یہ تو میں اس لیے مسئلہ بتا رہا ہوں کہ گزشتہ مہینے میں کسی سے کوئی غلطی کوتاہی کمزوری ہوئی ہے تو اس کی تلافی ممکن ہے، اور پھر بھی کسی مولانا صاحب سے، مفتی صاحب سے آپ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ عید الفطر جو ہے، فطر فطرانے سے ہے، فطرہ افطرہ کا معنی ہوتا ہے کھانا کھانا۔ عید الفطر کہ اب تک روزے چل رہے تھے، پابندی تھی دن کو کھانا پینا کھانے کی،
اب شوال کا چاند نظر آ گیا تو کھانے پینے کی اجازت ہو گئی ہے. اس کا نام عید الفطر ہے. بڑی عید کا نام عید الاضحیٰ ہے. اضحیٰ اضحیہ کا معنی ہوتا ہے ذبح کرنا، اس میں قربانی کی جاتی ہے، تو اس لحاظ سے اس کا نام عید الاضحیٰ ہے. اس میں فطر، فطرانہ، کھانا پینا. یہی وجہ ہے کہ چھوٹی عید پڑھنے کے لیے جب آتے ہیں تو کچھ کھا کر آنا، اور خصوصاً میٹھی چیز کھا کر آنا مسنون ہے. اور بڑی عید پر کوشش یہ ہو کہ نہ کچھ کھائے اور اپنی قربانی کا گوشت کھائے. یہ مستحب بات ہے، کوئی اس پر نہیں بھی عمل کرتا تو کوئی حرج نہیں، لیکن اچھی بات یہ. صدقۃ الفطر حدیث میں آتا ہے طعمۃ للمساکین وطہرۃ للصیام من اللغو والرفث. صدقۃ الفطر کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جو غریب لوگ ہیں، مستحق زکوٰۃ ہیں، ان کا بھلا ہو جائے گا صدقۃ الفطر میں. اور دوسرا حدیث میں جو فائدہ بتایا ہے کہ انسان کے روزوں میں کمی کوتاہی، کمزوری، کوئی مکروہ عمل، کچھ انسان کمزور ہو جاتا ہے، تو صدقۃ الفطر ادا کرنے سے روزوں میں جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے اس کا یہ کفارہ ہوتا ہے. طہرتن، صدقۃ الفطر پاک کرتا ہے، للصیام، روزے کو، من اللغو والرفث، روزے میں جو غلطی کمزوری ہو گئی ہے اس کو یہ پاک کرتا ہے. صدقۃ الفطر ہر صاحب نصاب شخص پر واجب ہوتا ہے، اپنی طرف سے بھی اور اپنی چھوٹی اولاد کی طرف سے جو نہیں کمائی کرتے اور اسی کی کفالت میں ہیں. بیگم بھی کمائی نہیں کرتی تو اس کا بھی اسی نے دینا ہے. ہر شخص جو صاحب نصاب ہے، مسلمان ہے، عاقل بالغ ہے، صاحب نصاب ہے، عید کے دنوں میں جو صاحب نصاب ہے اس پر صدقۃ الفطر واجب ہے. بھلے وہ شروع سے ایک سال، جیسے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے نا، سال گزرا ہو اور یوں ہو، صدقۃ الفطر اور قربانی کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہوتا. عید کے دن ایک شخص صاحب نصاب ہو گیا، فرض کرو عید سے پہلے اس کو تنخواہ مل گئی اور اس سے پہلے تو اس کے پاس پیسے کوئی نہیں تھے، وہ سارے رمضان میں خرچ ہو گئے. عید کے دنوں میں اس کے پاس تنخواہ آ گئی اور وہ تنخواہ اتنی ہے جو نصاب کو پہنچتی ہے. شریعت صاحب نصاب اس شخص کو کہتی ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہو. آپ ہر روز معلوم کر سکتے ہیں، جس دن آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں، فطرانہ کر رہے ہیں، اس دن بھی. گزشتہ دنوں پہلے جو بینک نے ہنسا جاری کیا تھا وہ 88,000 روپے کے لگ بھگ تھا، لیکن ضروری نہیں ہے. 150 روپیہ 1700 روپے کے لگ بھگ چاندی تولہ ہے، 1,500 1700 1,500 کے لگ بھگ. لیکن یہ نظام بدلتا رہتا ہے. صاحب نصاب اس شخص کو شریعت کہتی ہے جو عید کے دن 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہے. اس کے ذمہ اس کا اپنا بھی فطرانہ ہے، بیگم بھی اگر کام کاج نہیں کرتی تو اس کا بھی ہے، اور وہ تمام بچے جو اسی کی زیر کفالت میں ہیں، بھلے ابھی پڑھ رہے ہیں، چھوٹے ہیں، نابالغ ہیں، سب کا فطرانہ اس شخص کے ذمہ واجب ہے جو گھر کی کفالت کرتا ہے. اگر بڑے بچے ہیں، عاقل بالغ، اور اپنی وہ کچھ کمائی کرتے ہیں، وہ اگر اپنا دیں تو اچھی بات ہے. لیکن اگر والد صاحب سارے بڑے بچوں کی طرف سے بھی دینا چاہتا ہے، چھوٹے بچوں کی طرف سے، عاقل بالغ بچوں کی طرف سے، جن کے پاس پیسے ہیں ان کی طرف سے بھی، بیگم کے پاس بھی پیسے ہیں اس کی طرف سے بھی یہ فطرانہ دینا چاہتا ہے، ان کو بتا دے، فطرانہ ادا ہو جائے گا، اچھی بات ہے. لیکن اگر والد اپنی بالغ اولاد کی طرف سے
نہیں ادا کرتا تو بالغ اولاد کا والد کے ذمہ فرض نہیں ہے. جو آپ صاحب نصاب ہے، خود کمائی والی ہے، وہ اپنا اپنا فطرانہ ادا کریں. صدقۃ الفطر والی جو حدیث ہے، اب یہ بات تو ہو گئی کہ فطرانہ کس پر واجب ہے. جو شخص صاحب نصاب ہے. صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ جو 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہوتا ہے. حکومت کی طرف سے جو آیا تھا وہ 88,000 روپے کے لگ بھگ ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ چاندی کا ریٹ معلوم کرنا چاہیے. کتنا ریٹ بنتا ہے؟ 52.5 تولے کا. تو اس لحاظ سے جس کے پاس پیسے عید کے دن موجود ہیں وہ صاحب نصاب ہے. اس پر سال گزرنا ضروری نہیں ہوتا. یہی مسئلہ ہے قربانی کا. قربانی والے 3 دنوں میں، بڑی عید کے 3 دنوں میں اس کے پاس 88,000 روپیہ آ جاتا ہے، اس کے ذمہ قربانی واجب ہے، بھلے اس کے اوپر سال نہ گزرا ہو. بہرحال قربانی کی بات انشاءاللہ کریں گے. دوسری بات یہ سمجھنی ہے کہ صدقۃ الفطر کتنا دینا ہے. بس ایک بات مشہور ہو گئی اور اسی کو ہی سب نے یاد رکھا ہے کہ جی 2 کلو پونے 2 کلو گندم ہے، 2 کلو پونے 2 کلو گندم ہے. بس یہی چیز مشہور ہوتی رہی ہے. ایک ہی حدیث میں 4 باتوں کا ذکر ہے. اس میں گندم بھی ہے، جو بھی ہے، کشمش بھی ہے اور کھجور بھی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ گندم کے علاوہ تینوں چیزیں یعنی کھجور، جو اور کشمش، گندم کے علاوہ ان تینوں چیزوں کا نصاب ایک ہے اور وہ 3.5 کلو ہے. فی بندہ جو کا فطرانہ 3.5 کلو کے حساب سے، فی بندہ کشمش کا فی کا 3.5 کلو کے حساب سے، فی بندہ کھجور کے وہ بھی 3.5 کلو ہے. آپ تھوڑا سا اس پر غور کریں گے تو آپ کو شریعت کی روح سمجھ میں آئے گی. گندم نصف سا یعنی 2 کلو پونے 2 کلو، گندم 2 کلو پونے 2 کلو، باقی تینوں چیزیں 3.5 یعنی مکمل سا. ایسا کیوں تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مقادیر مقرر کیے، جو فیصلہ بھی، جو قانون بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، قرآن کا اصول ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی جو فیصلہ بھی فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. اور وحی کی وہ ایک قسم یہ ہے جو قرآن بن کر آتی ہے اور ایک وہ قسم ہے جو حدیث بن کر آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدقۃ الفطر کی بات بیان کی تو گندم کو پونے 2 کلو رکھا یعنی نصف سا، اور کھجور کو، کشمش کو، جو کو پورا سا فی کس کی طرف سے. ایسا کیوں ہوا کہ اس وقت گندم نایاب سمجھی جاتی تھی. شام کے علاقے، عراق کے علاقے سے لوگ لے کے جاتے تھے، تجارت کرتے تھے، مہنگی ہوتی تھی. بہت کم لوگ گندم استعمال کرتے تھے. مہنگی ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گندم کو نصف سا فی کس کی طرف سے فطرانہ مقرر کیا. باقی جو مدینہ کی پیداوار تھی، کشمش بھی مدینہ کی پیداوار تھی، اور کھجور تو آپ جانتے ہی ہیں کہ مدینہ میں کتنی ہیں، بہت بڑے بڑے باغ اب بھی ہیں. تو جو چیز وافر مقدار میں تھی اس کا سا مکمل ہے فی کس کی طرف سے. جو اس وقت ایک چیز مہنگی شمار ہوتی تھی تو اس کو نصف سا بیان کیا گیا ہے. بس ہر جگہ میں یہی مسئلہ بیان کیا گندم کا ہی. اب تو پھر بھی کچھ نہ کچھ تشریح ہو جاتی ہے کہ کشمش کا یہ ہے وغیرہ، لیکن اب سے کچھ عرصہ پہلے، کچھ سال پہلے فطرانہ پوچھا جائے مولوی صاحب سے، بس وہی گندم کا 100 روپے ہے جی، 60 روپے ہے جی، 80 روپے ہے جی، اتنا ہی.
اور اگلا حدیث کے جو 3 حصے ہیں وہ بیان ہی نہیں ہوتے۔ اب آپ اپنے حالات کے لحاظ سے غور کریں کہ ہمیں گندم کا دینا چاہیے یا جو کا دینا ہے یا کھجور کا یا کشمش کا۔ ہر بندہ اپنی حیثیت کو خود سمجھتا ہے۔ اس وقت گندم بڑے بڑے لین لارڈ لوگ کھاتے تھے، مہنگی شمار ہوتی تھی، نایاب تھی، اس لیے اس کا نصف سا تھا۔ لیکن شریعت کے فیصلے کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ گندم عام ہو چکی ہے لہٰذا گندم کو سا کر دیتے ہیں، مکمل 1 سا 3.5 کلو، اور کشمش اور یہ چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں لہٰذا ان کو آدھا کر دیتے ہیں، گندم کو سا پورا کر دیتے ہیں۔ یہ کسی کو اجازت نہیں ہے۔ شریعت نے ایک دفعہ جو مقادیر مقرر کر دیے ہیں بس وہی رہیں گے۔ تو آپ ذرا شریعت کی روح سمجھیں کہ اس وقت گندم نصف سا کیوں تھی؟ یہ ایک مہنگی چیز۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب خشک سالی آئی، اور خشک سالی میں سب سے بڑا حملہ یہی ہوتا ہے کہ غلے کم ہو جاتے ہیں، گندم اور نایاب ہو گئی مدینہ کے لحاظ سے، خصوصاً اور جگہوں میں بھی کم ہوئی لیکن مدینہ کے لحاظ سے کیونکہ وہ آتی دوسری جگہوں سے تھی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گندم استعمال کرنا چھوڑ دی کہ میرے جو ماتحت لوگ ہیں، باشندے ہیں میری حکومت کے، وہ ہو سکتا ہے غربت کی وجہ سے گندم نہ کھا سکتے ہوں، اور بادشاہ سلامت جو ہے وہ گندم کھاتا رہے، تو اس لیے میں اس کو جائز نہیں سمجھتا، میں بھی جو ہی کھاؤں گا۔ جبکہ اس زمانے میں گندم مارکیٹ میں خوب آ چکی تھی، خشک سالی کی وجہ سے گندم کم ہوئی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اپنا تقویٰ ہے، عدل و انصاف ہے ان کا، شرعاً ان کے ذمہ یہ چیز کوئی واجب اور فرض نہیں تھی کہ گندم وہ کھائیں تو ان کے لیے حرام ہے، لیکن ان کا مقام ہے، اور جب ادھر تقوی کے لحاظ سے انسان کا مقام ہوتا ہے تو پھر تبھی تو جنگل کے درندے بھی بات مانتے ہیں، پھر تو دریائے نیل خط بھی مانتا ہے، پھر اور طرح طرح کی باتیں، بہت ساری کرامات جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سامنے آئی ہیں، ان میں سے اکثر کرامات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آئی ہیں، اور وہ خشک سالی بھی چند مہینے تھی، وہ اتنے لمبے سال نہیں تھے، 1 سال کے اندر اندر ہی وہ ٹھیک بھی ہو گئی۔ وہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے کہ ان نیک لوگوں کے زمانے میں جب خشک سالی آئی تو انہوں نے کیا کیا ہے، کیونکہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد والے لوگوں کے لیے ایک نمونہ بن کے آئیں گے، تو یہ مشکل دور ان پر بھی آیا، اور بعد والی امت کے لیے ان کے حالات زندگی سبق بن کر آئے کہ انہوں نے خشک سالی میں کیا کیا تھا۔ نماز استسقاء پڑھائی، اور خود اتنے بڑے آدمی ہیں، آپ خود دیکھیں نا کہ پردے کے بارے میں رائے پیش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ نے فرمایا کہ میرا بھی دل چاہتا ہے پردے کا، لیکن میں اعلان نہیں کر سکتا ہوں پردے کا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو، پردے کے لحاظ سے رائے کو اتنا پسند کیا کہ قرآن میں حکم نازل کر دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اتنے بڑے آدمی طواف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، عرض کیا حضور طواف کے بعد 2 رکعات پڑھنے کا دل چاہتا ہے مقام ابراہیم پر۔ آپ نے فرمایا میرا بھی دل چاہتا ہے۔ عمر نے عرض کیا حضور جب آپ کا بھی دل چاہتا ہے تو اعلان فرما دیں۔ آپ نے کہا نہیں، میں قانون کا مبلغ ہوں، قانون ساز نہیں ہوں، میں پیغمبر ہوں، اللہ کا پیغمبر، پیغام پہنچانے والا۔ اسی دورانیے میں قرآن کی آیت نازل ہو گئی، فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اے مسلمانوں، جب طواف سے فارغ ہو جاؤ
بھلے عمرے کا ہو حج کا ہو یا سلے ہوئے کپڑے پہن کر طواف نفلی طواف کر رہے ہو، مجھے فاروق کی یہ آرزو پسند آ گئی، اب ہمیشہ کے لیے قانون بن گیا ہے جو طواف 7 چکر لگا کر فارغ ہو مقام ابراہیم مسجد حرام میں 2 رکعت پڑھنا واجب قرار دے دیا۔ واتخذوا من مقام، یہ میں ویسے 1-2 مثالیں دے رہا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درجے کے اللہ والے آدمی تھے، بہت صاحب کشف و کرامت۔ جو آپ نے تاریخ پڑھی ہے، کہاں حملہ ہو رہا تھا، جہاد جاری تھا، مسجد نبی کے ممبر سے کہا یا ساریۃ الجبل، وہ ان کو منظر منکشف ہوا، اور اس وقت کے مجاہد جو تھا، سربراہ لیڈر جو تھا، اس کا نام ساریہ تھا، اس کو یہاں سے کہا کہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو۔ جب بعد میں ملاقات ہوئی، جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگے واقعتاً ہمیں آواز آئی تھی کہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو، جب پہاڑ کے پیچھے دیکھا تو دشمن کی فوج آ رہی تھی، دیکھنے سے فائدہ ہوا کہ وہ حملہ نہیں کر سکے۔ یعنی اس درجے کے یہ اونچے آدمی ہیں۔ خشک سالی کی بات کر رہا تھا، خشک سالی آ گئی، نماز استسقاء پڑھائی، خود اس درجے کے اللہ والے ہیں، آپ نے خود دیکھ لیا، نماز استسقاء پڑھائی، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، نماز پڑھانے کے بعد جب دعا کا ٹائم آیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور آگے لائے، اللہ کے سامنے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم نے بارش کے لیے نماز پڑھی ہے، آپ سے بارش طلب کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو واسطہ دیتے ہیں کہ آپ کے پیغمبر، آخری پیغمبر، آپ کے محبوب پیغمبر کا چچا ہے، اس کا وسیلہ دیتے ہیں، ہم پر بارش نازل فرما۔ بارش شروع ہو گئی۔ یہاں پر ان کو یہ ضرورت نہیں تھی، لیکن اپنے آپ کو کم ظاہر کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو وسیلہ دے کے اللہ سے دعا کی، بارش شروع ہو گئی۔ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس مبارک دور میں بھی خشک سالیاں آئیں تو لوگوں نے کیا کیا؟ رجوع اللہ کیا، بارش کے لیے دعا مانگی۔ بادشاہ خود فقیرانہ لباس میں آیا۔ جب بادشاہ فقیرانہ لباس میں آتا ہے نا دوستو، پھر اللہ کی رحمت مچلتی ہے۔ اسی وجہ سے تو وہ 7 لوگ ہیں نا جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں جو وہ عطا کیے، فرمایا کہ 7 طرح کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے اس دن، یوم لا ظل فیہ الا ظلہ، جس دن میدان حشر میں کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا مگر صرف اور صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اس میں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جو لوگ ہوں گے، ان میں سب سے پہلا شخص جو حدیث میں بیان فرمایا، الامام العادل، الامام العادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، جو پارٹی پرور نہیں ہے، اقربا پرور نہیں ہے، حق کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، فاتح مصر ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فاتح ایران ہیں۔ عمرو بن العاص فاتح مصر ہیں، بڑے لوگ ہیں، یہی ہیں جنہوں نے لڑکی کو اندر ڈالنے سے منع کیا تھا کہ میں عمر کو خط لکھتا ہوں کہ کیا صورتحال ہے۔ ان کے دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا ان کے پاس تھا، اور وہ بیمار ہوا۔ کسی نے کہا کہ تھوڑا سا شراب پی لو، تھوڑا سا شراب پی لو تو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہ انتہائی کمزور، شحمہ، ابو شحمہ نام ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، بات خیال سے سننی ہے۔
دوائی کے طور پر مفتی سے بھی پوچھیں گے تو وہ کہے گا جس سے جان بچ سکتی ہے اور واقعہ دوائی میں کچھ ڈالنا پڑتا ہے تو جائز ہے۔ ہومیوپیتھک کی دوائیوں میں سب الکوہل ڈلا ہوا ہے، انگریزی دوائیوں کے اس میں شربت کھانسی وغیرہ کی شیشوں میں وہ سب یہ ہوتا ہے۔ بہرحال شکایت ہو گئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بات پہنچی، عمرو بن العاص نے سزا بھی دی، بعد نے لکھا ہے کہ نہیں اس کو معذور سمجھا، انہوں نے مدینے بلایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے بلایا اپنے بیٹے کو، کہا مجھے پتہ چلا ہے تم نے شراب پی ہے۔ بتایا ابو جی میرے ساتھ یہ ہوا، ساتھیوں نے یوں کہا، اور وہ بہت کمزور تھے۔ مسجد نبوی کے ساتھ ایک میدان تھا جس میں سزا دی جاتی تھی، تعزیرات، کوڑے وغیرہ جو شریعت کی طرف سے سزائیں ہیں چور کی یا اس طرح، وہ ایک میدان تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا تیار ہو کر میدان میں چلے جاؤ۔ وہ کہنے لگے ابو جی میں بہت کمزور اور بیمار ہوں، مجھے کوڑے نہ مارو، میں کوڑوں سے مر جاؤں گا، میں کوڑے نہیں برداشت کر سکتا، میں بیمار تھا، بیماری کی وجہ سے مجھے بعض لوگوں نے کہا کہ تم یہ وہ کھانسی اس کو بھی اس طرح کی کوئی ترتیب تھی تو آپ جو ہے وہ یہ چیز استعمال کر لیں، لیکن اگر آپ مجھے 80 کوڑے شراب کی سزا کے جو 80 کوڑے ہیں مجھے آپ مارنا چاہتے ہیں نا، میں ابو جی مر جاؤں گا۔ یہ اس لڑکے نے کہا اعلان کر کے۔ عمر نے کہا مر جاؤ بیٹے، مر جاتے ہو تو۔ عمر اپنی تاریخ میں یہ نہیں لکھوانا چاہتا کہ کوئی اور شراب پیے تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں، جب عمر کا بیٹا پیے تو اس کو معاف کر دیا جائے۔ 40 کوڑوں کے بعد حضرت عمر کا بیٹا فوت ہو گیا، شہید ہو گیا، جو بھی کہیں۔ یہ شخص ہے جو عدل و انصاف والا ہے، لیکن اپنے آپ کو عاجزی میں کس طرح اور فقیرانہ زندگی میں۔ اس لیے پھر فضا پر رونق ہوتی ہے جب اقربا پروری نہ ہو اور پارٹی پروری نہ ہو، قوم پروری نہ ہو۔ اسی کو کسی اللہ والے نے کہا نا، فرمایا کہیں مدت میں ساقی بھیجتا گیا ایسا مستانہ، کہیں مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ، بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میں خانہ۔ جب انسان اللہ والا ہو پھر اس کو لمبی حکومت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا سسٹم اتنا اعلیٰ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ کہ نظام صاف ستھرا ہوتا ہے۔ عدل و انصاف والا بادشاہ جو حدیث بیان کر رہا تھا، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جو لوگ ہوں گے ان میں سب سے پہلا شخص ہے عدل و انصاف والا بادشاہ۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو پریشانیاں ہیں جو ہمارے دوروں میں آتی ہیں، یہ پہلے دوروں میں بھی آئی ہیں، اور ان مبارک دوروں میں بھی خوش سالیاں آئیں جو میں ابھی بتا رہا ہوں، کہ جس کے عدل و انصاف پر اپنے تو اپنے کیا دشمن بھی اعتراف کرتے ہیں کہ عمر جیسا عدل تو دنیا نے نہیں دیکھا۔ جس کے زمانہ خلافت میں بھیڑیاں اور بکریاں اکٹھی جا کر چشموں میں پانی پئیں، وہ عدل و انصاف والا یہ حکمران اور خلیفۃ المسلمین ہے۔ ان کے دور میں بھی خوش سالی آئی، یہ ہمارے لیے سبق کے طور پر آئی کہ خوش سالی میں کرنا کیا ہے، مسلمانوں نے رجوع الی اللہ، کہ بارش مردہ زمین کو زندہ کرتی ہے۔ فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ اللہ ہی جانتا ہے قیامت کب آئے گی، وہی جانتا ہے بارش کب برسانی ہے، کتنی برسانی ہے، وہی جانتا ہے شکم مادر میں کیا ہے، شقی ہے، نیک بخت ہے، بدبخت ہے، شکم مادر میں کیا ہے، اس کی قسمت کیا ہے، عمر کیا ہے، عزت کیا پائے گا، رزق کتنا پائے گا، وہی جانتا ہے کون کہاں کس وقت مرے گا۔ قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلہم،
اسلام آباد کے بابو قرآن مجید کی اس آیت کو یاد کر کے جانا، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت آ جائے گی ٹھیک وقت پر آئے گی، اس ٹھیک وقت سے ذرا پہلے بھی نہیں آئے گی اور بعد میں بھی نہیں آئے گی۔ کوئی بیماری دوستو موت نہیں لا سکتی۔ بہت سے بستروں پہ لیٹے ہوئے زندہ ہیں اور صحیح سلامت چلنے والے اللہ کے ہاں پہنچ گئے۔ تو یہ اس زمانے میں بھی پریشانیاں آئیں، جیسے خشک سالی آئی، رجوع اللہ کیا، صدقات دیے، روزے رکھے، نمازیں پڑھی، اور بادشاہ نے فقیرانہ نظام اختیار کیا اور اپنے لیے جو پسند کیے، تو اللہ کی رحمت کو بھی جوش آ گیا۔ یہ بیماریاں بھی، جس کو متعدی بیماری کہتے ہیں، اسلام تو کہتا ہے نہیں لگتی بیماری، لیکن بہرحال ڈاکٹر کہتے ہیں، یوں کہتے ہیں ایک دوسرے سے، اسلام تو یہ کہتا ہے لا ادوا ولا طیرا، لیکن چلو لگتی ہے۔ اسلام نے حفاظتی تدابیر کبھی کہا ہے؟ حفاظتی اس زمانے میں بھی یہ بیماریاں اس طرح جیسے طاعون کی وغیرہ آئیں بیماریاں، اس حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی آئی، اور اس میں کئی صحابہ شہید بھی ہوئے، اس بیماری میں فوت ہوئے۔ لیکن اس وقت کے لوگوں نے کیا کیا تھا؟ اصل تو یہ بات ہے نا کہ جب اس وقت اس طرح کی موذی بیماریاں آئیں تو خیر القرون کے لوگ نے کیا کیا ہے، ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ لوگوں نے روزے رکھے، مسجدیں آباد کر دیں، صدقات دیے، ذکر و اذکار، تسبیحات اور استغفار میں زندگی مصروف کر دی، اور وہ بیماری موذی سالوں نہیں رہی، چند دنوں میں گئی، ختم ہو گئی۔ بیماری آتی ہے، تمام دنیا، موجودہ دور کی بات کر رہا ہوں، اس میں کرنا تو چاہیے مسلمان کو رجوع اللہ۔ تو اب ٹھیک ہے، احتیاطی تدابیر بہت اچھی بات ہے، اسلام خود ان چیزوں کو کہتا ہے، وہ ساری احتیاطی تدابیر ہیں نا۔ یہ کیا ہو رہا ہے، پنکھے چل رہے ہیں گرمی کو دور کرنے کے لیے، سردیاں آتی ہیں موٹے کپڑے پہنتے ہیں، یہ ساری احتیاطی تدابیر ہیں نا۔ ہونا وہی ہے جو امر ربی ہے۔ بہت سارے موٹے کپڑے پہننے والوں کو بھی سردی لگ رہی ہوتی ہے، اور بہت سارے کپڑے پتلے پہن رہے ہوتے ہیں تو سردی نہیں لگ رہی ہوتی۔ بات یہ احتیاطی تدابیر ہی ہیں، مسبب حقیقی کی طرف نظر کرنی چاہیے کہ کرنے والا وہی ہے، ہم ظاہری طور پر سنت پر عمل کر رہے ہیں، احتیاطی تدابیر کر رہے ہیں، کرنی چاہیے۔ حکومت ٹھیک کہتی ہے، ڈاکٹر صحیح کہتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں خیر القرون کے زمانے میں جو اس طرح کی موذی امراض آئیں، ان لوگوں نے کیا کیا؟ ہم ان کے پیروکار ہیں۔ قرآن تو اعلان کرتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تم اگر صحابہ جیسا ایمان بنا لو گے تو تمہارا ایمان قبول ہے، ورنہ تمہارا ایمان ہی قبول نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ رجوع اللہ کیا، استغفار کیے، توبہ کیے، صدقات کیے۔ ہم نے اپنی موذی بیماری میں جس کو مفت بھی تقسیم کیا جائے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، 2-4 روپے کی چیز ماسک، اور اس کو بھی ہم نے کتنا مہنگا بیچا۔ وہ چیزیں یہ رجوع اللہ کی علامات تھیں کہ اس مشکل میں مسلمان کو لوٹے، اور اسی طرح اور علاجوں کے لحاظ سے اور دوائیاں جو آپ سمجھتے ہیں بہتر۔ بات یہ ہے دوستو، رجوع اللہ ہوا موذی امراض کے زمانے میں، تو وہ اللہ کی رحمت ایسی متوجہ ہوئی کہ مہینوں میں ہی وہ بیماریاں ختم ہو گئی۔ اور آج ہم ایسے گناہگار ہیں، اور سب ہمارے گناہ، بھلے کسی نے یہ سازش کر کے، مختلف پروگرام چل رہے ہیں نا جی، سازش کر کے یہ جراثیم پیدا کیے، تو کوئی سازش کر کے بھی کام کرتا ہے تو امر ربی کے بغیر تو نہیں ہوتا۔ جب کوئی پتہ اللہ کے امر کے بغیر نہیں ہل سکتا، جب کوئی قرآن خود کہتا ہے لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ 15واں پارہ پہلا رکوع ہے کہ جب اس وقت کے ایمان والوں نے اللہ کے ساتھ وفا نہیں کی تو اللہ کہتا ہے ہم نے اپنے دشمنوں کو اپنے مسلمانوں کے اوپر مسلط کر دیا بطور سزا کے۔ ہو سکتا ہے ہمارے گناہ، ہو سکتا ہے، کیا یقینی بات ہے کہ ہمارے اعمال بد کی وجہ سے یہ نظام ہے۔ لہذا رجوع اللہ، توبہ، استغفار، صدقات، خیرات، نفع پہنچانے کی فکر جب کی جائے گی، اللہ کی رحمت کو بھی جوش آئے گا، اور یہ وبا دور اس کے قبضے میں ہے، وہ دور کرے۔ قرآن خود کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما
کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو تمہارے اوپر پریشانی آتی ہے تمہارے اپنے اعمال، ہاتھ کے اعمال بد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صف درست کر لیں۔ میں ہمیشہ یہ اعلان کرتا ہوں کہ دیکھو اسلام عید کی نماز میں اس میں اذان نہیں ہے، کیونکہ اسلام کی طرف سے حکم یہی، اس میں اقامت نہیں ہے، تو اسلام نام ہی شریعت کی بات کو ماننے کا ہے۔ احتیاطی تدابیر پر عمل کریں، زیادہ ملنا جلنا، یہ جس طرح حکومت کہتی ہے اس طرح ترتیب پر عمل کریں، صف سیدھی کریں۔ نماز کا طریقہ یہ ہے، 2 رکعت نماز عید الفطر بما واجب زائد تکبیرات کے، پیچھے سے امام کے، تو قبلے کی طرف اللہ اکبر، امام اللہ اکبر کہے گا، آپ بھی کہیں گے دل میں، اور اس کے بعد سلام پڑھیں گے، اور پھر امام اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 مرتبہ کہے گا، آپ حضرات بھی کہیں گے اور کانوں کو ہاتھ لگا لیں گے، پھر امام قرات کرے گا، الحمد شریف اور سورت آپ اس کو سنیں گے، پھر دوسری رکعت میں امام پہلے الحمد شریف اور قرات کرے گا، رکوع سے پہلے امام 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہے گا، تو آپ حضرات نے بھی کہنا ہے اور کانوں کو ہاتھ لگانے ہیں۔ چوتھی مرتبہ جب امام اللہ اکبر کہے گا تو رکوع میں جانا ہے۔ بس جمعے کے اور عید میں فرق یہ ہے کہ جمعے کی نماز میں خطبہ پہلے ہوتا ہے، 2 خطبے جو ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جمعے کی نماز ہوتی ہے، اور عید کی نماز میں بس میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ شریعت کا حکم ماننا اسلام ہے، عید کی نماز پہلے ہے اور خطبہ بعد میں ہے، صف سیدھی کر لیں اور نیت کر لیں۔ اللہ اکبر إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث اللهم سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد بعدد ما صلى الله وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى عبادك الصالحين قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى وأشرفهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى وأصدقهم خيام عثمان رضي الله تعالى وأفضلهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعد غرة ومن أحبهم فبحب أحبهم ومن أبغضهم فببغض يبغضهم اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في عالم الإسلام اللهم زل الكفرة والكافرين ومن والاهم اللهم اكفناهم بما شئت اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين سبحان عباد الله رحمه الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه. يا الله يا رحمن يا رحيم يا خالق يا مالك يا رازق يا غفور يا كريم ہم سب حاضرین کی حاضری کو قبول و منظور فرما. یا رب العالمین عید کی نماز کی ادائیگی کی جو فضیلت بیان ہوئی ہے کہ عید پڑھنے والے جو پڑھ کر واپس جاتے ہیں تو اللہ اعلان فرماتا ہے کہ سب کی مغفرت کرتی ہے. یا اللہ ہم سب کی مغفرت کروا. یا اللہ ہمارے والدین ہمارے ساتھ ساتھ تمام مسلمانوں کی مغفرت کروا. یا رب العالمین حاضرین میں سے جن کے جو عزیز و اقارب فوت ہو چکے ان کی مغفرت کروا. یا رب العالمین اس موجودہ بیماری سے یا اللہ جو فوت ہو گئے ان کی کامل مغفرت فرما. ان کی شہادت ہے شہادت کو قبول فرما. یا رب العالمین اس موذی مرض سے تمام مسلمانوں کو تمام انسانوں کو محفوظ کروا. یا رب العالمین جلدی اس سے نجات نصیب فرما. ہم سب کو سچی توبہ استغفار کی توفیق نصیب فرما. یا رب العالمین سب بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. یا اللہ جو قرضوں میں پھنسے ہیں انہیں غیبی مدد فرما. قرضوں سے نجات نصیب فرما. یا رب العالمین یا رب العالمین جو بے روزگار پھر رہے ہیں خزانہ غیب سے ان کو رزق حلال بے روزگار نصیب فرما. اپنے فضل سے رزق حلال بے روزگار نصیب فرما. یا رب العالمین بے اولاد لوگوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما. جن کی اولاد ہے ان کو ملت کے لیے اسلام کے لیے والدین کی خدمت کے لیے قبول فرما. یا رب العالمین ہماری حفاظت فرما. تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. ہمارے ملک کی حفاظت فرما. یا رب العالمین تمام عالم کفر کی نظریں ہمارے ملک پر اور عالم اسلام پر ہیں. یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما. عالم اسلام کو آپس میں اتفاق و اتحاد کی دولت نصیب فرما. یا رب العالمین ہمارے ملک کو ہر طرح کے فتن سے نجات نصیب فرما. یا رب العالمین کفر عائد مسلمانوں پر بے سر و سامانی والے مظلوم فلسطینی ہوں کشمیری ہوں برما ہو جہاں بھی ہو. یا اللہ دنیا کے صفحے پر جہاں بھی دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کو ہی پیٹا جا رہا ہے ظلم کیا جا رہا ہے. یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما. عالم اسلام کے بادشاہوں کو یا اللہ غفلت کی نیند سے بیدار فرما. یا اللہ ان کو ظلم کے جواب دینے کی ہمت اور صلاحیت اور حوصلہ جذبہ جہاد عملی نصیب فرما. یا اللہ جو مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کو تباہ و برباد فرما. عالم اسلام کو آپس میں اتفاق و اتحاد کی دولت نصیب فرما. یا اللہ مظلوم شام والے مظلوم فلسطینی برما کشمیر اور جہاں کہیں بھی ہیں سب مظلوم مسلمانوں کی رب العالمین مدد فرما نصرت فرما غیبی تائید فرما. یا رب العالمین آپ کے در کے سوالی ہیں
رمضان کا مہینہ گزرا ہے، آج عید کا بھی دن فضیلت والا دن ہے۔ یا اللہ ہماری جھولیوں کو خیر سے بھر دے، شر سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا رب العالمین ہمارے روزوں کو، تلاوت کو، صدقات و خیرات کو قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین ہماری کوتاہیاں، غلطیاں تلاوت میں یا اللہ روزوں میں جو ہوئی، یا اللہ آپ کی شان کے مطابق تو عبادت نہیں ہے، اپنے فضل و کرم سے ہماری عبادات کو قبول فرما، اور اس کے اندر جو مکروہات اور غلطیاں ہوئی ان کو معاف فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سب نمازیوں کو عید مبارک۔